ایک دہشت گردوں نے حملہ کیا، اس میں ہمارے SHO سمیت 4 لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے۔ تو آج میری آمد کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو میں جو شہداء کے جو ورثاء ہیں ان سے ملاقات کی اور ان سے تعزیت کی ہے۔ اس کے بعد میں ہاسپٹل جاؤں گا اور زخمیوں کا حال چال پوچھوں گا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ بھی لیں گے کہ اب ان کو ہم نے آگے کیا سٹیپس لینے ہیں، اور اس کا پلان کر کے اور ان کے خلاف جو اقدامات ہم نے کرنے ہیں بھرپور، اس پہ بھی آج ہم انشاءاللہ اس کو فائنلائز کریں گے۔ اور میں نے شہداء کی فیملیز کو یہی بتایا کہ ان کی جو قربانی ہے اس کو ظاہر ہے ہم رائیگاں نہیں جانے دیں گے، اور انشاءاللہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور جو یہ یہاں پہ اس ملک میں دہشت گردی اور فتنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے اور اس ملک اور اس صوبے کے امن کو بحال کریں گے۔ سر یہ جو کل کا واقعہ ہے، بہت سارے واقعات ہیں اس میں تھوڑی سی سگنیفیکنس یہ کہ یہ ایک ٹارگیٹ کو اچیو کرنے گئے تھے اس کے اور اسی بیچ میں ان کو ایک اور ٹارگیٹ کی اطلاع دی گئی اور ڈائیورٹ کیا گیا، یا ایک خاص مقصد۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ ٹریپ ہوا وہ جو پورا قافلہ اور جو سچویشن بنی ہے یہ شہداء یہ کم ہو سکتے تھے کہ اگر اس ساری چیز کو پہلے سے دیکھا جا سکتا؟ انفارمیشن کچھ اس طرح کی تھی کہ اس سائیڈ پہ کوئی ایک ایسا گروپ تھا جو یہ دہشت گردی کے واقعات کے لیے آیا ہوا تھا، تو اس کے لیے ہم نے یہ سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن جو ہے وہ پلان کر کے وہ لانچ کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں جب یہ لوگ گئے تو وہاں سے واپسی پہ ان پر ایمبوش کر کے اٹیک کیا گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کام ہمارا ایسا ہے کہ یہ مشکل اور بڑا خطرناک کام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ہر وقت ہمیں یہ خطرات رہتے ہیں۔ تو اس صورت میں نیچرلی انہوں نے اپنی طرف سے تو تمام میئرز لیے تھے، اور 2 سٹیپس میں الگ الگ ان کے جو پورا ایک سمجھیں کہ ایک پورا ان کا قافلہ تھا اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ بھی کیا گیا تھا، اور باقی بھی تمام انہوں نے احتیاطی میئرز لیے تھے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے بڑی بہادری اور دلیری سے وہاں پہ زبردست مقابلہ کیا، اور ہمیں یہ بھی انفارمیشن ہے کہ کم از کم 3 سے 4 انہوں نے دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کیا ہے جب ان کا کراس فائر ہوا ہے، اور اس طرح تو لیکن جو انیشل ایک سرپرائز یا اٹیمپٹ جو ایک ہوئی ہے ان پہ یا ایمبوش ہوا ہے، ظاہر ہے اس میں یہ نقصان ہو گیا، لیکن اس کے بعد باقی لوگوں نے بڑا اس کا مقابلہ کیا اور ان کو پھر بھاگنے پہ بھی مجبور کر دیا۔ تو ہم اس کی مزید، جیسے آپ کو پتہ ہے، ہم یہاں جو یہاں کے صوبے کے حالات کے حساب سے ہم گاڑیوں کی بلٹ پروفنگ یا ان چیزوں کے اوپر بھی کافی کام اسی لیے کر رہے ہیں کہ تھریٹ کی نیچر چینج ہو رہی ہے، تو ہم اس کے مطابق اب اس کو دوبارہ مزید اور میئرز لیں گے اور اس کو امپروو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سر آپ جب پہلی دفعہ جہاں تشریف لائے تھے تو جہاں پولیس دربار میں آپ کے خاص یہ بات تھی کہ M10 جو ہے نا گنیش جس کو بھی ہے اور بلٹ پروف پیٹرول کو گاڑیاں بھی تھیں مانو کو، اور اس قسم کے نائٹ ویژن والے اب اگر کل ان کے پاس ایک گاڑی کسی ہو شاید اس میں نقصان ہوتا ہے، تو آپ یہاں دے رہے کہ کافی نقصان ہوتا ہے، تو کیوں ان کو فکر کے سر اس میں ایک ذہنی سا اضافہ ہے کہ صوبے کے کچھ اضلاع ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی محفوظ ہیں۔ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے اور وہ مشینری، وہ اکوپمنٹس، وہ سہولیات نہیں ہیں ان وافر مقدار میں، تو جو جیسے سے لکی یہ بنوں یہ علاقے بہت زیادہ کوئی دن فارغ نہیں ہوتا، تو وہ سہولیات، وہ جو مشینری ہے ان علاقوں میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنا امپریشن غلط ہے کہ ان کے ساتھ APCs نہیں تھی، ان کے ساتھ 2 APCs تھیں۔ یہ جب گئے ہوئے تھے سر اسٹرائک پہ تو 2 APCs بھی تھیں، بلٹ پروف گاڑیاں بھی تھیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب کوئی آدمی ایمبوش کرتا ہے تو آپ ان کے ذریعے اپنا نقصان کو کم تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ نقصان بالکل نہیں ہوگا، ان کا بھی ہوگا، ہمارا یہ تو ایک مقابلہ ہے، اس میں ظاہر ہے نقصان بھی ہوتا ہے اور قربانی بھی دینی پڑتی ہے اور ان کا بھی نقصان کیا جاتا ہے۔ جو آپ نے بات کی، اس وقت تک ہم صوبے کے اندر پچھلے 1 سال میں کوئی تقریباً 150 سے زیادہ بلٹ پروف گاڑیاں دے چکے ہیں مختلف، جس میں یہ ضلع بھی شامل ہے۔ جن ضلعوں کی آپ نے بات کی ان تمام میں ہم APCs اور بلٹ پروف گاڑیاں بہت تعداد میں دے چکے ہیں۔
لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا بڑا ضلع اور اتنا بڑا صوبہ جو ہے اس میں آپ یہ ساری چیزیں کرنے میں یہ پچھلے 1 سال میں ہم نے کیا ہے، تو اس کو آپ جتنا بھی کر لیں گے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ بالکل یہ ہو جائے گا ایسے کہ نقصان نہیں ہوگا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس میں بلڈنگز کو بھی ہم نے بہت زیادہ امپروو کیا ہے، اسی وجہ سے یہ ہے کہ اب ہمارے اس کی وجہ سے بلڈنگز پہ ٹیکس میں بھی لاسز کم ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ایک کوشش ہے کہ ہم ایک مسلسل ایفرٹ کرتے رہیں گے، اپنے سیکیورٹی میئرز کو بھی بہتر کرتے رہیں گے، اپنی ایس او پیز کو بھی امپروو کرتے رہیں گے، جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی بہتر کرتے رہیں گے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آفیسرز کے پاس، جوانوں کے پاس، تھانوں کے لیول پہ ہر جگہ پہ ہم دے رہے ہیں، لیکن ضرورت ظاہر ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، اور اس کے لیے ہمارا پورا پلان ان پلیس ہے۔ ہم اس کو ساتھ کے ساتھ جہاں جہاں پہ آتی جا رہی ہیں ہم اس کو پلیس کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ ٹیکنالوجی کا بھی اس میں بڑا رول ہے کہ نئی سے نئی جو چیزیں آ رہی ہیں، کہ اگر افغان تشکیل آ جائے یا اس طرح باہر سے لوگ آ جائیں جن کے پاس بڑے ایڈوانس ویپنز ہوں، تو نیچرلی اس کے لیے بھی پھر ہمیں ساتھ ساتھ یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو نہ تو ہماری استطاعت میں کوئی کمی ہے، نہ ہماری ول میں کمی ہے، اور نہ ہماری جو قربانی دینے کے جذبے میں کوئی کمی ہے، اور ہم انشاءاللہ جو یہ ایک مینس ہے اس کو قابو بھی پائیں گے اور اس کو انشاءاللہ اختتام تک بھی پہنچائیں گے۔ سر شہداء کے لیے کیا پیکج رکھا ہوا ہے اور کیا اس میں اضافہ کریں گے؟ جی، شہداء کے لیے ہم نے یہ جو ابھی بجٹ گزرا ہے اس میں بہت حکومت سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، تو انہوں نے کافی سبسٹانشل اضافہ کیا، اور اب ان کو تقریباً ہم فیملیز کو پلاٹ بھی دیں گے انشاءاللہ، تاکہ اس میں وہ گھر بنا سکیں، اور ساتھ جو ان کے لیے کافی ہیوی کیش کا پیکج ہوتا ہے وہ بھی ہم نے ان کے لیے دیا ہے، اور ساری فیملیز کا ہم وہ بڑی جلدی سے ایکسپیریٹ کرا رہے ہیں، اور حکومت اس پہ بڑی توجہ دے رہی ہے۔ افغانی باشندوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن تھا وہ روی کا شکار ہے۔ ہماری پولیس روز بروز شہادتیں بھی دے رہی ہیں، اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن جو تھا وہ اب رک چکا ہے، اور جو گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس آ رہے ہیں۔ تو افیشلی جو ہے اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ وہ چلے گئے، لیکن وہ ایکچولی ادھر رہتے ہیں اور ان کے باقیات بھی ادھر ہیں۔ تو اس پر کیا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور کیا اس میں فوج بھی آپ کے ساتھ ہوگی یا صرف پولیس قربانیاں دے گی؟ دیکھیں، ایک تو فوج اور پولیس اکٹھی ہے اس سارے کام میں، ہم تو کوئی اس میں فرق نہیں سمجھتے۔ دوسری بات یہ نیشنل پالیسی ہے اور اس کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل ہو رہا ہے۔ ہم تو تقریباً 10.5 لاکھ صرف میں اس کے پی کی بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے ہم واپس بھجوا چکے ہیں، اور آج بھی میں جو صبح دیکھ رہا تھا، ہر روز آج بھی میں نے صبح جو اسٹیٹمنٹ دیکھی تو تقریباً 3,500 کے قریب لوگ آج بھی ہم نے اسی طرح بھجوائے ہیں۔ صرف جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فیملیز ہیں یا کوئی ایسے کیمپس میں لوگ ہیں تو ہم ان کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور بارڈر تک چھوڑ کے آتے ہیں، تاکہ ان کو پرابلم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، وہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جو اس کی ریپیٹریشن کے پروسیس میں بھرپور طریقے سے جاری ہے، کسی بھی ایلیگل جو آدمی اس کو پاکستان میں رہنے کی جس کو اجازت نہیں ہے اس پر پورا عمل ہو رہا ہے، اور وہ لوگ واپس جا رہے ہیں۔ خان اور ٹانک کے کیمپ ہم نے ختم کیے ہیں۔ ٹارگیٹ ہو رہا ہے پولیس ٹیررزم میں صرف بلڈنگ بھی اس طرح نہیں ہوتی کہ اسی طرح ساؤتھ ہندوستان کے اندر مثال ہے، پورے ساؤتھ ہندوستان میں صرف ایک تھانہ اور ایک چیک پوسٹ جو ہے یہ پولیس ہے، باقی کہیں پہ اسپتال سے یا سہولت نہیں ہے، تو جب بلڈنگ نہیں ہوگی تو یہ تو کسی دیکھیں، یہ آپ نے ٹھیک پوائنٹ اٹھایا، اور اس پہ گورنمنٹ کو اور ہمیں بڑی ریئلائزیشن ہے، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے پورا پلان ان کو سبمٹ کیا، اور اس وقت صرف اس ڈی آئی خان ڈسٹرکٹ میں 13 نئی بلڈنگز جس میں پولیس تھانے اور چوکیاں ہیں وہ بن رہے ہیں، جس میں آپ کی پولیس لائن میں بیرکس بن رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں تمام تھانے آپ کے، خاص طور پہ ان ایریاز میں جو اس طرح رسک پہ ہیں ان میں بھی چل رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے ٹانک میں، اسی طرح بنو میں، اسی طرح لکی مروت میں، یعنی جو ساؤتھ میں پورے اس طرح کے افیکٹڈ ایریاز ہیں ان تمام کے اندر ایک بڑا کمپریہنسو پورا ایک اس وقت بلڈنگ کا پروسیس چل رہا ہے، اور ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ چونکہ بڑے عرصے سے ظاہر ہے بلڈنگز نہیں بنی تو وہ ہمارے لیے کمزوری کا باعث تھا، اب اس پہ بھرپور طریقے سے کام چل رہا ہے۔ اور اسی طرح میں یہ بھی بتا دوں کہ تمام مرج اضلاع ان سب کے لیے ایک بہت بڑا ہم نے وہ پلان جو پچھلے سال لانچ کیا تھا، اس میں تقریباً 90 سے زیادہ بلڈنگز جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان ساروں کے اندر وہ بھی بن رہی ہیں، اور وہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے، اور وہ تقریباً 16 ارب سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں اس سال کافی ساری کنسٹرکشن ہوگی، اگلے سال میں تو انشاءاللہ 2 سال میں یہ تمام مکمل ہو جائیں گے۔
आई जी साहब RPO डेरा सुल्तान और DPO डेरा सुल्तान के ज़ेर कमाल जिस तरह ATS का जो अटैक था उसको नाकाम बनाया गया और उसको कौमी और सूबाई सतह पर जो है सराहा गया है। पुलिस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, APCs और जो जदीद असला है, ये काम के मजीद मिलने का इम्कान है सर। और दूसरा सर, जो आप नए थानों के काम की बात कर रहे हैं, इनके फंड्स ख़त्म होने की भी इतलात आ रही है। देखें, जैसे मैंने कहा कि बुलेट प्रूफ और APCs तो पहले भी काफ़ी दी और भी आ रही हैं मज़ीद, और हम उसमें प्रेफरेंस हमेशा यही देते हैं कि जिन जगहों पे ये मसला ज़्यादा है उनको हम ये ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करें ताकि उनको परेशानी कम से कम हो। और इसलिए जैसे जैसे अभी आपको पता है कि हमने एंटी ड्रोन गन्स भी यहाँ दी हैं DI खान टांक में भी, और इसी तरह ये दूसरी गाड़ियाँ और APCs भी इंशाल्लाह बड़ी ऐसे लेवल की ला रही हैं जो पहले पुलिस में किसी के पास भी नहीं है, किसी भी पूरे मुल्क में, वो भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे दे रहे हैं। और इसी तरह ये जो अपना काम, ज़ाहिर है मैंने कहा कि ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है इन हालात में। और हम ज़ाहिर है कि अवाम और पुलिस इस सारे काम में इकट्ठी है, और हम यही तवक्को रखते हैं कि सब मिलजुल कर इस मुश्किल की घड़ी में, जब अच्छा भी होता है और बुरा टाइम भी होता है, लेकिन आपने उसमें हौसले और उसके साथ दिलेरी के साथ खड़े रहना होता है। तो हम इंशाअल्लाह इस पूरे जो ये एक हमारे लिए फितना खड़ा करने की कोशिश की गई है, इस पर ना सिर्फ काबू पाएंगे पर इन सबको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाएँगे। ये जो इलाका है, आखिरी क्वेश्चन जी। वाक़या हुआ है, जी, ये यहाँ पहले भी क्रिमिनल लोग पहाड़ों में रहते थे। अब यहाँ तो ये है कि ये लकी मरवत वाले लोग आ गए हैं, या फिर ये जो क्रिमिनल थे रिवायती, उनके साथ ये बाहर से आने वाले लोगों ने गठजोड़ करके ये हमले करने लगे। तो आप लोग इसको क्या समझते हैं कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या इस इलाके में ज़्यादा वाक़या? देखें, इसके मुख्तलिफ कई मुहर्रिकात हैं, और उनके अंदर एक तो ये भी है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि क्रिमिनल और टेररिस्ट का भी नेक्सस हो चुका है, हम उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और उसके अलावा जो बाहर से लोग आके भी इसके अंदर, जैसे मैंने कहा, ये जो फितना बनाने की हमारे लिए कोशिश की जा रही है, ये फितना को यहाँ के लोगों ने इतना ही खड़ा नहीं किया जितना बाहर के लोग आके इसको ख़राब करने की हमें कोशिश कर रहे हैं। तो और उनके पास आपको पता है कि जदीद असले और वो जो यहाँ रह गया था अफ़गानिस्तान में, वो सब अब हमारे यहाँ आता है और इस्तेमाल होता है। तो हम उस सारे को पूरी तरह अच्छी तरह उस पर हमें आगाही है और हम उससे वाकिफ़ हैं, और हम उसका इंशाअल्लाह पूरा कला कमा करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सर, थैंक यू।